روحانی سفر کے معترضین کے سوالوں کے جوابات۔ مینار نور تریاک قلب کے علاوہ روحانی سفر کی بھی کچھ انتشار پسند اور حاسد قسم کے علماؤں نے بیجا مخالفت کی، صحیح الفاظ کے غلط معنی نکال کر اشتہاری پروپیگنڈا کے ذریعے مشن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کے لیے عوام کی تسلی کے لیے ان کے اعتراضات کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب روحانی سفر میں زیادہ تر خواب، مکاشفات اور الہامات ہیں جو ابتدا میں دوران سلوک وارد ہوئے۔ کسی بھی مکاشفے یا الہام کو حق کل یقین نہیں کہا گیا، بلکہ مصنف سمیت ہر شخص کی اپنی رائے ہے کون سا درست ہے اور کون سا استدراج ہوگا۔ خواب، مکاشفے، الہامات اگر غیر اخلاقی بھی ہوں تو وہ شریعت کی زد میں نہیں آتے۔ روحانی سفر صفحہ نمبر 33 پر اعتراض ہوا کہ اس شخص نے حضرت رابعہ بصری کو طوائفہ کہا ہے۔ جواب: حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ کتابوں میں اس طرح ملتا ہے۔ آپ کے والدین نے ایک قافلے والوں کو حضرت رابعہ بصری رضی تعالی عنہا کو فروخت کر دیا اور اس قافلے والوں نے آپ کو ایک طوائفہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ طوائفہ نے آپ کو ایک کوٹھے پہ بٹھا دیا۔ ایک دن طوائفہ نے یہ محسوس کیا کہ جو شخص ایک مرتبہ ان کے پاس آتا ہے دوبارہ ان کے پاس کیوں نہیں آتا۔ جب ایک شخص کمرے میں گیا، کمرہ بند ہوا تو طوائفہ نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا کہ وہ شخص جب حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے گیا، نظروں سے نظریں ملی، اس پر ہیبت طاری ہو گئی اور بے اختیار اللہ اللہ زبان سے شروع ہو گیا۔ آپ نے اسے فرمایا، جا تجھے اللہ سے واصل کر دیا، اب اس کے عشق میں تڑپتے رہنا اور آئندہ کبھی بھی ادھر کا خیال نہ کرنا۔ جب یہ ماجرا طوائفہ نے دیکھا تو اس کا دل بھی لرزنے لگا اور آپ کے قدموں میں گر گئی اور معافی کی درخواست گار ہوئی کہ مجھے تیری عظمت کا پتہ نہ تھا، آج سے تم آزاد ہو۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کاش تو میرا راز نہ جانتی، یہاں جو بھی آتا فقیر بن کے جاتا، اب تک میں 400 فقیر بنا چکی ہوں۔ مجدد الف ثانی نے صاحب فتوحات مکیہ کے حوالے سے اپنے مکتوبات شریف حصہ پنجم صفحہ 730-731 میں لکھا ہے کہ شیطان لعین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت خاصہ کے ساتھ جو مدینہ منورہ میں مدفون ہے مومل نہیں ہو سکتا، اس خاص صورت کے سوا اور جس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے مومل ہو سکتا ہے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس صورت سے احکام کا اخذ کرنا اور مرضی کا معلوم کرنا مشکل ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دشمن لعین درمیان آ گیا ہو اور خلاف واقع کو واقع کی صورت میں ظاہر کیا ہو اور دیکھنے والے کو شک و شبہ میں ڈال دیا۔ عبارات و اشارات کو اس صورت کو علی سا جہاں صلاۃ والسلام کی عبارات و اشارات کر دکھایا ہو۔ روحانی سفر میں مستانی والا واقعہ قابل اعتراض ہے۔ بے شک ہم سے آغاز میں اور اتفاقاً اور ناسمجھی میں شریعت کے خلاف کئی غلطیاں سرزد ہوئیں، وہ صرف اتفاق ہی تھا، نہ کہ ہمارا معمول اور عقیدہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کچھ توفیق اور سمجھ دی تھی، ہم نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی، توبہ کی تھی اور بخشش کی دعائیں مانگی تھی۔